ابراہیم علیہ السلام موجود اور پہلا سوال کیا کیا؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ تصور کریں جواب آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا، جواب نہیں آیا، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جواب دے سکتے نہیں، لیکن تنزل ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا، اور فرمایا کھاندے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جواب نہیں آ رہا، کوئی بڑا خدا بھی نہیں بولا، کوئی چھوٹا خدا بھی نہیں بولا، تو کہا، قرآن کے الفاظ سماعت فرمائیے، ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ اور تم بات کیوں نہیں کرتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، دائیں طرف سے بسم اللہ کر کے شروع ہو گئے، گردن کسی کی اڑا دیتے ہیں، کسی کو درمیان سے کاٹ رہے ہیں، کسی کے بازو کٹ گئے، کسی کی ٹانگیں کٹ گئی، یہ ابراہیمی کلہاڑا چل رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ آج کی زبان میں جو حق کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے، جو باطل کو مٹائے وہ دہشت گرد ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حق کا غلبہ تب ہوتا ہے جب باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں منا پاؤ، بولے بولے طریقے اسلام نہیں دے آ سکتا۔ حضرات، اسلام کہتا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو تم میں سے برا کام دیکھے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب، اگر تو معاملہ صرف قوت بازو کا ہے، زبردستی کہے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو کر کے دکھا، تیرے اندر جرأت ہے، آگے بڑھ کے دکھا، پھر پتا چلے میرے ایمان کا۔ اگر کہیں نہیں ٹھیک ہے کہ شغل مغل ہونا چاہیے، کوئی گل نہیں ہے، دل کی فرق ہے، یہاں پہ تیرے ایمان کا پتا چلتا ہے، تیرے ایمان کا کتنا نابل ہے۔ اگر تیری غیرت ایمانی جاگ اٹھتی ہے، تو میدان میں اترتا ہے اور اس برے کام کو روک دیتا ہے، تیرا ایمان ایک نمبر ہے۔ میں نہیں کہتا، اس نے کہا ہے جس سے سچا کائنات میں پیدا ہوا ہے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت بازو سے نہیں روکے، اسلحہ رکھا ہوا، گھر میں گن موجود، پسٹل موجود، گھر میں کلاشن کوف موجود، لیکن غیرت کے لیے، غیرت ایمانی کے لیے یہ اسلحہ کام نہیں آتا، تو اس اسلحے کا کوئی فائدہ؟ روک دو، روک سکتے ہو تو روک دو۔ یہ ڈائلاگ تو کسی سیاستدان نے بولا تھا۔ حضرات، جہاں تک ایمان کی بات ہے، اگر تم برائی کو ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو روک، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اگر اتنی ہمت نہیں، اسلحہ ہے لیکن چلانے کی ہمت نہیں،
اور بندوقیں رکھنے کا فائدہ تب ہے جب تمہارے اندر کوئی غیور ہمت والا دل موجود ہو، ورنہ اسلحہ خود نہیں چلتا، چلانے والا چلاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور اپنی غیرت کے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ چاہ اٹھتا ہے، کوئی کسی کی غیرت کو چیلنج کرے، وہ کہتا ہے تجھے دیکھ لیتا ہوں ہوتا کون ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی میں ابھی دیکھتا ہوں۔ وہاں تو غیرت بیدار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں اگر تو مداخلت اور سستی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر تیرا ایمان کمزور ہے۔ اچھا چلو، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، دوسرا درجہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکے۔ برا کام ہو رہا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی یہ غلط کام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسا نہ کرو یار۔ چلو ذرا لہجہ شائستہ ہو جائے، وہ حسن ہو جائے، زبان سے کہتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتے، نہ رکے۔ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن تیرا فریضہ بنتا ہے تو اپنی زبان ضرور ہلا۔ اگر زبان نہیں ہلائے گا تو پھر تیرا ایمان بہت کم ہو گا۔ اگر زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتا اور اس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر میں یہاں بات کروں گا لوگ کافی ہیں، اگر میں اکیلا ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا یہ مجھے پھینٹی لگائیں گے، ڈر جاتا ہے۔ اگر ڈر لگتا ہے زبان نہیں چلا سکتا تو پھر تیسرا درجہ بھی ہے، کل میں ہی پھر اپنے دل میں اس برے کام کے بارے میں نفرت لے کر وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے چلا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ رحمن رام رام، باپ مسلمان اللہ اللہ۔ جہاں پر اللہ رسول کی مخالفت ہو رہی ہے وہاں پر وہ بھی سارا منظر دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے، پھر کوئی ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، وہ سمجھ لے کہ ایمان ختم ہو چکا۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں برائی کی نفرت لے کر اس مجلس سے، اس محفل سے ہٹ جائے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جہاں بےہودہ کام ہو رہا ہو ایمان والے نیک پرہیزگار لوگ وہاں پہ ٹھہرتے بلکہ پہلو بچا کے وہاں سے نکل جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ درجے کے ایمان کا مظاہرہ کیا اور آپ نے بتوں کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنا کر تہہ تیگ کر دیا۔ اب آرام سے آپ نے وہ کلہاڑا ایک بڑے بت کو سلامت رہنے دیا اور اس کے کندھے پہ رکھ دیا، باقی سارے پاش ہو چکے ہیں۔ ایک بڑا اعلیٰ حضرت اس کے کندھے پہ یہ رکھ دیا، مطلب بڑی سرکار کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، قوم واپس آئی، واپسی پہ کہنے لگے چلو یار جاتے ہوئے ذرا رب ہاؤس میں سلام ہی کر لیں۔ آج کی قوم قبروں مزاروں میں سلام کرتی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے کرتی ہے، سواری پہ سوار ہے دور سے ہی بابا جی سلام اور پھرتے منہ نہ کوئی انسانہ والی بات ہے۔ آئے سلام کرنے والے آج بھی جو مقابر کو سلام کرتے ہیں، بازاروں میں سلام کرتے ہیں، وہ دیکھ لیں ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے۔
انہوں نے بھی اپنے بزرگ بنائے ہوئے، اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، آتے جاتے ان کو سلام کرتے۔ تو آج بھی جو کرتا ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ابراہیمی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آئے واپس جن کو سلامی کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود سلامی پڑے، ٹکڑے ٹکڑے دیکھے ایک دوسرے کی طرف آنکھیں نکال وہ یہ کیا بن گیا ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ لگتا ہے وہ ابھی پھیرا مار گیا۔ ہائے ہائے حضرات، بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے۔ ان لوگوں کی عقل پتہ نہیں گھاس کرنے نہیں کی۔ اب بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ کوئی عقل مند ہو تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کیا سرائیاں کرنے لگے، جن نے منہ بونیاں گلا، ہر بندہ اپنی کیا سرائی، کس نے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کس نے کیا ہوگا؟ جس کو آپ اکیلا چھوڑ کے گئے تھے وہی کام کر سکتا ہے۔ ہاں سمینا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ کہنے لگے سنیا تھے وہ لڑکا جس کا نام ابراہیم ہے، وہ کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ان کی گستاخی کرتا تھا، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ اور قرآن نے کہا پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ کہا کون سا کام؟ کہتے ہیں وہ کیا؟ وہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی تو نے کی ہے۔ اس نے کہا گستاخی کیا؟ وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اکیلے تم گاؤں میں دیہات میں موجود تھے، تم نے کیا ہے؟ کہا اچھا چلیں موقع دیکھتے ہیں، جائے واردات پہ جا کے ہی پتا چلے گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلے گا۔ چلو قوم ادھر اکیلا ابراہیم چل پڑے، بت خانے میں پہنچے، جا کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام چاروں طرف جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں او دیکھو بڑی سرکار، اللہ اکبر کبیرہ، ان سے پوچھو، بابا جی سے بزرگوں سے پوچھو، ہاں کلاڑا بھی ان کے کندھے میں، یہ سارا کام ان کا۔ لگتا ہے ان سارے خداؤں نے مل کر اس بڑی سرکار کے خلاف کوئی سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، بیچ چوک میں کوئی مظاہرہ کر دیا تھا، دھرنا دے دیا۔ تو بابا جی غصے میں آئے، انہوں نے کلاڑے سے سب کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس کا اچھا یوں پیش کیا ہے، أَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہمارے ربوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قَالَ بَلْ فَعَلَ كَبِيرُهُمْ هَذَا، اے بڑے بزرگاں دا کام نہیں، انہاں کام کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب ابراہیم کو جواب کیا دیں؟ جھوٹے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، نظریں جھک گئیں، گردنیں جھک گئیں، کھڑے کھڑے گردنیں نیچی ہو گئی اور کہنے لگے ابراہیم آپ کو اچھی طرح پتا ہے یہ بول سکتے، یہ بابا جی جواب دے سکتے، آپ نے فرمایا اگر یہ بزرگ نہیں جواب دے سکتے تو ان سے ہی پوچھ لو کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کیا بتانا ہے، وہ تو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے۔ کہا تو میں کیا کہتا تھا تمہیں،
جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر شرک کے مرکز میں کھڑے ہو کر شرک کو پاش پاش کر کے جو الفاظ کہے قالا اتعبدون ما تنحتون، او میری قوم میرے ایک گل کا جواب دیو، جنہاں نوں اپنے ہتھاں نال بناندے ہو پھر انہاں دے سامنے سجدہ کر کے اپنا سر جھکانا ہے۔ اے قرآن دے الفاظ کا ترجمہ، اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم ان کی تم عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ۔ قالوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ۔ اب جواب نہیں ہے قوم کے پاس، جھوٹا بندہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اب لڑائی پہ اتر آیا، اب اپنی طاقت اور زور پہ آ گیا اور کہا یہ سارا کام اس کا ہے، لہذا ایدے واسطے ایک آگ تیار کرو۔ نمرود نے پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بات کو اینڈ پہ پہنچا رہا ہوں، عرش مولا سے آواز آئی، خالق نے بچانا تھا اس نے بچا لیا، مارنے والا جتنا مرضی طاقتور ہو، بچانے والا پوری کائنات میں سب سے بڑا قوی ہے۔ اس مالک نے آسمان سے آگ کے نام آرڈر جاری کر دیا، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ آسمان سے آگ کے نام آرڈر جاری ہوا، اللہ نے نارے نمرود کو گلزار بنا دیا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ جسمانی طور پر میرے ابراہیم کو سردی محسوس نہ لگے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے باپ میں تماشا ہے، لبے باپ میں بھی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔